میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں عائشہ کے کرتوت کی طرف، رضاء کبیر کی طرف، جیسے میں نے وعدہ دیا تھا. اوکے، رضاء کبیر. اوکے میرے محترم، رضاعت الکبیر بولتے ہیں کس کو ہیں میرے محترم ناظرین؟ ایک اسلام میں ایک چیز ہے رضاع. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو، جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو دودھ دے دے، اس کو چاتی دے دے، دودھ دے دے، کچھ مدت تک وہ اس کا دودھ پیتا رہے، تو وہ اس سے محرم بن جاتا ہے. وہ بچہ چاہے پڑوسی کا ہے چاہے غیر کا بچہ ہے، اس کے بیٹے جیسا ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکا جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اس عورت کی بیٹیوں سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں رضاعہ. رضاعہ کس کو بولتے ہیں؟ رضاعہ بولتے ہیں دودھ دینے کو. عورت چاتی دے دے کسی بچے کو یا کسی مرد کو، اس کو دودھ دینے کے لیے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. اب ہم کیسے آپ کو بتائیں میرے عزیزوں؟ رضاعت الکبیر کیا ہے؟ او بھائی کچھ شرم کرو مولیو، تم نے ازواج کو جھوٹ کر کے مطہر بنا دیا. نستجیر باللہ، یہ تمہارا مطہر ہی ہے، یہ تمہارا مطہر ہے. دیکھو الموطا لمالک ابن انس، الجزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. یہ کتاب باب ما جاء فی رضاعت الکبیر، رضاع کبیر کے باب، حدیث نمبر 12. ملاحظہ فرمائیے، عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال، عائشہ کو پسند ہوتا تھا کہ بعض مرد اس کے پاس آ جائیں. جو مرد اس کو پسند ہوتا تھا، عائشہ کو اچھا لگتا تھا کہ مرد اس کے پاس خلوت میں آ جائیں. فكانت تأمر اختها ام کلثوم بنت ابی بکر، اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر کو حکم دیتی تھی عائشہ کہ کیا کرو. وبنات اخیها، اور اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کو حکم دیتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حکم دیتی تھی کیا؟ ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال، کہ وہ چاتی دے دیں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپ میں دودھ نکال کے ان کو پلا دیں، نہیں، وہ کسی روایت میں نہیں. کپ، یہ جھوٹ بولتے ہیں. رضاع کا مطلب ہی یہی ہے، التقام الثدی. التقام الثدی کیا بولتے ہیں؟ کہ عورت کی جو چاتی ہے، پستان ہے، اس کو منہ میں لے لے. نپل انگلش میں بولتا ہے نپل. رضاع کا مطلب ہی یہی ہے کہ نپل منہ میں لے لے، پستان منہ میں لے لے. اوکے، پستان منہ میں لے لے. تو یہ حکم دیتی تھی بھائی. اور اس طرح نہیں کہ پھر یہ بھی عائشہ کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ یہ چوس کے نکال دیں اس میں سے. تو یہ مردوں کو اس طرح حکم دیتی تھی. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، الجزء الثالث والاربعون، مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 26330، یہاں پر بھی یہی بات ہے. كانت عائشة تأمر اخواتها وبنات اخوتها، عائشہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بھائیوں کی بیٹیوں کو، یعنی بتیجیوں کو حکم دیتی تھی ان يرضعن، کہ وہ چاتی دے دیں. من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا، ایسے افراد کو جو عائشہ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ وہ عمر رسیدہ افراد ہی کیوں نہیں ہو، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 25 ہے، کوئی 45 ہے، کوئی 18 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا عمر ہے وہاں لائن لگاؤ. ادھر ابو بکر کے گھر پہ جاؤ، ابو بکر کی کسی نواسی کو پکڑ لو، یا ابو بکر کی کسی بیٹی کو پکڑ لو، اس سے چاتی لے لو. اچھا چاتی لے لو، کس طرح چاتی لے لو؟ 5 رضعات، 5 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ منہ لگا کر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ یہ عائشہ جو عفیفہ بنی ہے، یہ اس کی عفت کی جو ہے کیا ہے، دیکھیں یہ کسی شخص کے لیے یہ حرام نہیں ہے کسی عورت سے ملے اگر وہ عورت کیا ہے پردے میں، ٹھیک ہے نا؟ بشرط کہ وہاں پہ وہ دونوں ایک گھر میں اکیلے نہ ہو، ایک گھر میں اکیلے نہ ہو. وہاں پہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی دوسری عورت ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ملتے تھے، صحابہ وغیرہ، کوئی اس میں حرمت ہے ہی نہیں ہے. اس میں جو حرمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ایک جگہ نہ ہو،
یہ جائز نہیں ہے. یہ شیعہ نے بھی روایت کیا, مخالفین نے بھی روایت کیا کہ وہاں پہ شیطان بہت طاقتور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر واقعاً اس نے عفت کا اور تقوی کا اس کو بڑا خیال تھا عائشہ کو, تو یہ تو بڑا آسان ہے. آپ جا کے مسجد سے ملتے ہیں, دروازے کے باہر آ کے ادھر کھڑے ہو جب سوال کرو. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ وصیت بھی نہیں کیا, یاد رکھو, کہ میرے بعد میرے عورتوں سے تم فتوی لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جب چلے جائیں گے امت کو ہدایت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کیا فرمایا تھا, انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. انہوں نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے عورتوں سے, میرے بیویوں سے جا کے مسئلے پوچھو, کیونکہ یہ جو ہے مجتہدہ ہے, عائشہ مفتیہ ہے, لوگوں کو مسائل نہیں پتہ, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی دی ہے؟ کب ڈیوٹی دیا کہ تم لوگوں کو مسئلے مسائل سکھایا کرو میرے بعد؟ پوری امت کو حکم ہے, پوری امت کو حکم ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین اہل بیت علیہم السلام. ثقلین میں سے ایک ثقل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, جن کے اتباع واجب ہے, جن سے اخذ کرنا واجب ہے. اچھا, تو لوگ آتے ہیں عائشہ سے ملنے. اگر اس کے دیکھیں, یہ کہیں گے کہ اس کو عفت کا, پاک دامنی کا, تقوی کا, خدا ترسی کو عائشہ کا بڑا ڈر تھا کہ ایک اجنبی مرد آ رہا ہے, اس سے ملنا نہیں چاہتی, تو پہلے اس کو اپنا محرم بنائے گی. تو کیا ضروری ہے کہ خلوت میں کسی اجنبی سے ملے؟ مجھے بتاؤ بھائی, خلوت میں کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, اگر خلوت نہیں ہے, مسجد میں مل سکتی ہے, وہ گھر کے باہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کے کوئی ان سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے, یا اگر وہ کوئی گھر میں آ جاتا ہے اجنبی شخص, کوئی ضروری ہے, انسان عورت پردہ کرے لیکن ساتھ ایک اور شخص بھی ہو, ساتھ ایک بزرگ کو لے کے آؤ, ایک دوسری عورت ہے, ایک دوسری کوئی پپی, کوئی خالی, کوئی مائی, کسی کو بلا دو ادھر, کوئی بات نہیں, اس میں کہاں حرمت کی بات ہے. دیکھیں, عفت کا یہی ہے. اب ایک شخص مثلا عائشہ سے محرم نہیں ہے, اب تم اس کو بھیج دو اپنی بہن کے پاس. اب بھائی, تم ایک اجنبی آدمی کو بہن کے پاس بیچتی ہو, وہ جا کے اس کے پستان کو منہ میں پکڑ کے چوس رہا, اس کا کیا جواب دو گے؟ اب بھائی, یہ کیا بے غیرتی ہے, کیا تماشا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے, اور یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عائشہ کے پورے خاندان میں یہ رسم تھا کہ مردوں کو اپنے پستان دینے کا. ہاں, بڑی عائشہ کی ماں اس میں بڑی مہارت رکھتی تھی. عائشہ کی ماں ام رومان, ابو بکر کی زوجہ, غیرت کا ہے لوگوں میں بھائی. یہ اچھے لوگ ہیں, یہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ لوگ کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اس بات کو.